أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارشاد باری تعالی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو دگنا کر کر بہت زیادہ عطا کرے. واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرنے والے ہیں، ویبسط، اور زیادہ پھیلانے والے ہیں، وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. حالانکہ اللہ کو قرض حسنہ کی کوئی ضرورت نہیں، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، اور انسان قرض کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو قرض چاہیے ہوتا ہے. جبکہ سب کائنات کا ذرہ ذرہ اور ساری مخلوقات اس اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، اور سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے. کل لہ قانتون، اور سب کا سب اسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا ہے، اور ہر ایک اس کا کہنا مان رہا ہے. تو اس کو قرض کی کیسے ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور پھر اس کو واپسی کرنا لازمی ہوتا ہے. آپ نے کسی سے قرض لیے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس ہی نہیں کریں گے. ہاں، بعض لوگوں کی نیت پہلے سے ہی خراب ہوتی ہے کہ قرض لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، یا واپس کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، یا ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یا اگلے کو تنگ کر دیتے ہیں، اتنا زج کر دیتے ہیں کہ وہ نیت کر لیتے ہیں میں نے آئندہ کسی کو قرض دینا ہی نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرض لیا کرتے تھے. آپ کو جب ضرورت ہوتی تو آپ بھی قرض مانگتے صحابہ سے قرض لیتے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ کسی صحابی سے قرض لیتے ہیں تو وہ واپس ہی نہیں لیتا. صحابہ تو میرے دوستو جو جان نثار کرنے والے ہیں اور سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں نبی کے اوپر، تو وہ نبی اگر ان سے قرض مانگ لے تو ان کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ واپس مانگے اسے؟ بلکہ ان کو تو خوشی ہوتی تھی کہ جو مال اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہمارا خرچ ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس مال کی بنسبت جو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں. تو وہ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ تو جب آپ نے دیکھا کہ میرے صحابہ تو واپس نہیں لیتے تو آپ نے صحابہ سے قرض لینا چھوڑ دیا. کیا کیا جی؟ قرض لینا چھوڑ دیا. تو آپ بعض مرتبہ جو ہے یہودیوں سے قرض لیتے تھے، کیونکہ صحابہ سے لیں گے وہ تو واپس ہی نہیں لیں گے، اور یہودی سے لیا اگر اس کو آپ واپس نہیں بھی کریں گے، حالانکہ آپ نے تو واپس کرنا ہی کرنا ہے، اگر آپ بالفرض نہیں بھی کریں گے تو اس نے تو زبردستی لے لینا ہے آپ سے. تو آپ اس لیے صحابہ سے نہیں لیتے تھے، آپ یہودیوں سے قرض لیتے اور صحابہ کے علاوہ دوسروں سے قرض لیتے تاکہ واپسی بھی اس کی ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ آپ جب کسی سے قرض لیتے تو اس کو زیادہ کر کے واپس کرتے. دیکھیں، کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اور اس میں شرط لگا دی ہے کہ زیادہ میں لوں گا واپس. دینے والے نے شرط لگائی ہے 1,00,000 روپے آپ نے لیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ واپسی پر میں 1,05,000 یا 10,000 یعنی اوپر زیادہ بھی لوں گا واپسی کو. یا لینے والے نے شرط لگا دی ہے کہ میں زیادہ دوں گا. کہ دونوں طرف سے شرط لگانا ٹھیک نہیں، اس طرح جائز نہیں. ہاں، نہ اس نے دینے والے نے شرط لگائی ہے زیادتی کی،
نہ لینے والے نے شرط لگائی ہے زیادتی کی، اور پھر جس نے لیا تھا جب واپس وہ کر رہا ہے اس نے اپنی طرف سے 5,000 1,000 2,000 اپنی خوشی سے اس کو زیادہ دے دی، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی سے قرض لیتے تو اس کو ادا کرتے وقت تھوڑا اس کو زیادہ کر کے دیتے، بڑھا کر اس کو دیتے، لیکن اس میں شرط نہیں ہوتی تھی کہ میں زیادہ دوں گا، یا دینے والا شرط نہیں لگاتا تھا، لینے والا بھی شرط نہیں لگاتا ہے، اپنی خوشی سے دے دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو قرض جب انسان لیتے ہیں تو اس کو واپسی بھی کیا جاتا ہے، تو اللہ کا قرض لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے محتاج ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہیں واپسی لازمی دے گا۔ اور پھر واپسی کا کیا بتایا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو واپسی ہوگی وہ پورا سورہ تمہیں نہیں دیا جائے گا کہ جتنا تم نے دیا ہے اتنا نہیں دیا جائے گا، بلکہ اضعافاً کثیرہ، اضعاف کہتے ہیں دگنے کو، اور کثیرہ کہتے ہیں بہت زیادہ کو۔ اللہ دگنا کر کے بھی دیں گے اور زیادہ عطا کر کے دیں گے، کتنا زیادہ دیں گے اس کا ذکر نہیں کیا، کہ کتنا زیادہ کر کے واپسی عطا کریں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کشادگی کرنے والے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تنگی کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے کشادگی کر دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے، 3 قسم کے لوگ ہو گئے جب لوگوں نے یہ آیت سنی۔ پہلا فرقہ ان بد نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ آیت سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرح محتاج ہے۔ پہلا فرقہ تو یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ محمد کا جو رب ہے وہ بھی ہماری طرح محتاج ہے، جیسے ہم محتاج ہیں وہ بھی نعوذ باللہ محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں۔ اس کا جواب قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ کتنے ظالم لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے یعنی اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل ہی کو اختیار کر لیا، حالانکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ اللہ کو قرض دو، یعنی مال خرچ کرو، کسی طرح سے بھی ہو، اللہ کے راستے میں، دین کی خاطر کسی طریقے سے بھی ہو اس کو خرچ کرو۔ لیکن دوسرا فرقہ جو بنا انہوں نے بخل شروع کر دیا، بجائے خرچ کرنے کے اور کنجوسی شروع کر دی، اور مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کی حرص نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اور تیسرا فرقہ اور تیسرا گروہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر دیا۔ تیسری قسم ان مخلص مسلمانوں کی جنہوں نے آیت کو سن کر فوراً عمل شروع کر دیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسا کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں، حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہیں، ان کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کرے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل کریں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، 2 کھجور کے باغ تھے ان کے پاس، میں 2 کھجوروں کے باغ کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں اور کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ آپ نے دونوں نہیں قبول فرمائے۔ اب میں اگر دونوں قبول کر لوں گا تو گھر والوں کا کیسے سرکل چلے گا، گھر والوں کو بھی تو آخر اس نے کھلانا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک دے دو اور ایک گھر والوں کے لیے رکھو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں،
ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں ان کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دی تو وہ بھی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عزق رداح ودار فیاح، کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت کے اندر اللہ نے ان کے لیے کشادہ محل بھی تیار کر دیے اور کھجوروں کے کس قدر باغ اللہ نے تیار کر دیے ابی دحدہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔